نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام، پارے کا رکوع نمبر 3 اور سورت کا رکوع نمبر 16، آیت نمبر 133، 134 اور 135۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب غنی ہے، بے نیاز ہے، ذو الرحمہ اور رحمت والا ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر چاہے وہ یذہبکم تو تم کو لے جائے، تم کو مار دے، موت دے دے، ختم کر دے، تمہیں معدوم کر دے۔ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ، اور پھر لے آئے تمہارے بعد ما یشاء، جس کو چاہے، یعنی تمہیں ختم کر کر تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے، جس کو وہ چاہے لے آئے۔ فرمایا کہ کما، جیسا کہ انشأکم، پیدا کیا تم کو، من ذریۃ قوم آخرین، کسی اور قوم کی اولاد میں سے، کسی اور قوم کی اولاد میں سے پیدا کیا ہے۔ اب جس سے تم کو پیدا کیا وہ نہیں ہے، ہاں جی، وہ نہیں ہے، تم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تم نہ ہو، کوئی اور ہو جی۔ فرمایا کہ انما توعدون لآت، بے شک یہ اس کا وعدہ ہے، لآت، جو تم سے اس نے، اللہ پاک فرماتے ہیں جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یہ وہ وعدہ ہے لآت جو ہر صورت میں آ کر رہے گا، البتہ وہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم اللہ کے اس وعدے کو عاجز کرنے والے، اللہ تعالیٰ کو اس وعدے کے پورا کرنے میں تم اللہ کو عاجز کر دو، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قل، آپ کہہ دیجئے، یا قومی، اے قوم، اعملوا علی مکانتکم، تم کام کرتے رہو اپنی جگہ پر، تم عمل کرتے رہو اپنی جگہ پر جہاں تم ہو، جو کام تم کر رہے ہو کرو، انی عامل، اور میں بھی عمل کر رہا ہوں، میں بھی کام کر رہا ہوں، عمل کر رہا ہوں، تم بھی عمل کرو۔ فسوف تعلمون، پس ان قریب تم کو بتلا دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ بتلا دیں گے کہ من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہوگا، آخرت کا گھر کس کے لیے ہوگا یہ بتلا دیا جائے گا۔ اگر تمہارا عمل ٹھیک ہوا تو آخرت کا گھر تمہارے لیے ہوگا، اور اگر میرا عمل ٹھیک ہوا تو آخرت کا گھر میرے لیے ہوگا۔ فرمایا کہ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ ہم نے تو اس سے پچھلی آیات پڑھی تھی، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے
جنات کو اور انسانوں کو کل قیامت والے دن مخاطب کر کے ان سے دو سوال کیے جائیں گے، اور پھر وہ اس سوال کا کیا جواب دیں گے۔ ہم نے یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ کل پڑھ لی تھی۔ پہلا سوال تو ان سے یہ ہوگا کہ الم یاتکم رسل منکم، کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تم میں سے؟ اور پھر پوچھا جائے گا یقصون علیکم آیاتی، کیا ان رسولوں نے آ کر میری آیات تم پر نہیں پڑھی تھی؟ پھر پوچھا جائے گا وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، کیا آج کے ملاقات کے دن سے تمہیں انہوں نے نہیں ڈرایا تھا؟ یہ تین سوال جو ہے نا، بنیادی طور پر تو دو سوال ہیں، تیسرا سوال رسولوں کے حوالے سے بھی ہوگا اور یہ ان سے کیا جائے گا، اور وہ کل قیامت والے دن اس کا انکار نہیں کریں گے، نہیں کر سکیں گے۔ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ جی رسول نہیں آئے تھے، وہ یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے جی ہمیں آپ کی آیات پڑھ کر نہیں سنائی گئی تھی، اور وہ یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں قیامت کے دن آپ کی ملاقات سے نہیں ڈرایا گیا تھا، نہیں کہہ سکیں گے، اور ہم بھی نہیں کہہ سکیں گے۔ ہم بھی اس کا انکار نہیں کر سکیں گے کہ ہماری طرف رسول نہیں آئے تھے، ہماری طرف رسول پہنچے ہیں، رسولوں کے پیغامات، رسول کا پیغام پہنچا ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات پہنچی ہیں، اور اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو آیات نازل فرمائی وہ ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہیں، ہم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر ہم یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ اللہ ہمیں کل قیامت والے دن، اس قیامت کے دن سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا، ہمیں بار بار ڈرایا جاتا ہے، بار بار بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، بس وہ ایک ہی وقت ہے کہ اس وقت پر یہ ہمارے رشتہ دار، دوست احباب ہمیں اپنے کندھوں پر اٹھائیں گے اور اٹھا کر جو ہے نا وہ قبرستان کے حوالے کرائیں گے۔ اس وقت ہمیں ساری چیزوں کا یقین آ جائے گا۔ ابھی دنیا کی زندگی میں اللہ نے فرمایا تھا نا وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے، ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے ابا جی تو چلے گئے، چونکہ وہ بیمار ہو گئے تھے، وہ تو ٹھیک نہیں تھے نا، بیمار ہو گئے تھے اس لیے وہ فوت ہو گئے۔ ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں، ہم کیوں فوت ہوں گے؟ ہم تو بالکل صحیح سلامت ہیں، اعضاء صحیح ہیں، جوان ہیں، جان ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، مال دولت ہے، تعلقات ہیں، اگر بیمار ہو بھی گئے تو علاج کروا لیں گے۔ ہم تو اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ہم نے تو یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ اگر وہ ہم سے بڑے، ہم سے پہلے وہ اگر اس دنیا سے جا سکتے ہیں بیمار، بغیر بیمار۔ کل وہ ایک واٹس ایپ پر نا ایک مظفر گڑھ کا ایک ایکسیڈنٹ وہ دکھا رہے تھے، کسی نے دیکھا ہوگا، اور رکشے میں وہ چادر اس نے لی ہوئی تھی، تو وہ رکشے میں اس کا وہ چادر پھنسی ہے، وہ سر بالکل کٹ گیا اور دور جا کر گرا، وہ یوں بالکل سامنے پڑا ہوا زمین کے اوپر۔ یہ دیکھو نا کیا پتہ چلتا ہے انسان کو، انسان اپنے گھر سے اپنے پتہ نہیں کیا کیا سوچوں میں نکل رہا ہوتا ہے، میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، شام کو واپس آؤں گا۔ یعنی انسان کے وہم و گمان میں نہیں، بالکل ایسے کٹا ہے جس طرح چھری سے کسی نے سر کاٹا ہے، اور ایسے بالکل زمین پر سیدھا رکھا ہوا ہے۔ یہ روز مرہ کے واقعات ہمیں ڈراتے ہیں، ہمیں جھنجھوڑتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں کہ بھائی کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو، یہ تو ہم سب کے ساتھ ہو سکتا ہے، وقت آخر ہم سب کے ساتھ آ سکتا ہے، بس جب ختم ہو جائے گا تو پھر کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک تاریکی کوٹھری سی ملے گی، چھوٹی سی ایک قبر ملے گی، ایک ہی وجود پر کپڑا ہوگا، اس کے علاوہ نہ کوئی کپڑے ملیں گے وہاں۔ ہاں جی، تو اس کی تیاری کرنی ہے ہم نے نا، اگر آج تیاری کر لی تو پھر وہاں انشاءاللہ موجیں ہوں گی، آرام ہوگا، سکون ہوگا، سہولت ہوگی، انشاءاللہ وہ جنت بن جائے گی، جنت والے مزے اللہ تعالیٰ وہاں نصیب فرما دیں گے اگر یہاں محنت کر لی۔ اور اگر دھوکے میں رہے، ابھی تو یار پتہ نہیں کتنا وقت پڑا ہوا ہے، ابھی تو کل توبہ کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، پھر کر لیں گے، یار توبہ کی توفیق تو اللہ نے دینی ہے نا، اللہ توبہ کی توفیق ہی نہ دے، اللہ تعالیٰ سنبھلنے کا موقع ہی نہ دے، کہاں ملا ہوگا اس بیچارے کو سنبھلنے کا موقع؟ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا سنبھلنے کا موقع، توبہ کا وقت ہی کہاں ملا ہوگا اس کو۔ اور گناہ تو ہم سب سے ہوتے ہیں، غلطیاں تو ہم سب سے ہوتی ہیں، اور کیسی کیسی غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے یہ جو سوالات یہاں ہو رہے ہیں، یہ سوالات اللہ نے اگرچہ کرنے تو کل ہیں، قیامت والے دن کرنے ہیں، لیکن بتلا ادھر دیا ہے، ادھر بتلا دیا۔ اور یہ سوال ہم سمجھتے ہوں گے پتہ نہیں کسی اور قوم سے کیے جائیں گے، انسان کہا ہے نا، یا معاشر الجن والانس کہا ہے، انس میں تو ہم سارے آ گئے نا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنا بھی انسان آئے گا وہ سارے اس جملے میں شامل ہیں،
سب سے سوال کیے جائیں گے۔ اب آپ یہ سمجھ لیں نا کہ یہ سوال گویا کہ ابھی ہم سے ہی کیے جا رہے ہیں کہ کیا تمہاری طرف رسول آئے تھے؟ تو ہم انکار کر سکتے ہیں کہ نہیں آئے تھے؟ آئے تھے۔ کیا انہوں نے ہماری اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ پڑھ کر ہمارے سامنے نہیں سنائی؟ بھئی مقصد تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے تو اگرچہ نہیں سنائی لیکن اللہ کی آیات ہم تک پہنچی تو ہے نا۔ یہ اللہ کی آیات ہی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہاں جی، نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے ہمیں ڈرایا ہے قیامت والے دن سے۔ تو اس لیے بھائی اپنے آپ کو نا موت کے لیے ہر وقت تیار رکھنا چاہیے، ہر وقت اس حالت میں رہنا چاہیے کہ اب اگر موت آئے تو میں تیار ہوں۔ اور یہ تیاری کرنی پڑتی ہے بھائی، کرنی پڑتی ہے۔ بہت سارے کام ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں، کرنے کے بعد پھر انسان اس حالت پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر یہ سوچتا ہے کہ میں اب موت کے لیے تیار ہوں۔ سفر ہے نا، وہ بھی ایک سفر ہے۔ تو جس طرح ایک سفر کے لیے انسان ذہنی طور پر تیار ہو جاتا ہے کچھ تیاری کرنے کے بعد، اسی طریقے سے اگر ہم اس کی تیاری کر لیں تو ہم بھی تیار ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں کا ادراک نصیب فرما دے، ان چیزوں کی حقیقت نصیب فرما دے۔ ابھی دیکھیں نا، نماز سے پہلے خبر ملی ان کا انتقال ہو گیا، کل کوئی وام و گمان میں بھی نہیں ہوگا، شاید ان کے بھی وام و گمان میں بھی نہیں ہوگا، بیمار بھی ہوں گے تو وام و گمان میں نہیں ہوگا، لیکن رات نے مہلت نہیں دی۔ ہاں جی، تو یہی راتیں تو ہمارے اوپر بھی آتی ہیں، یہی دن ہمارے اوپر بھی آتے ہیں، راتیں بھی آتی ہیں، دن بھی آتے ہیں، یہی صبح ہوتی ہیں، یہی شام ہوتی ہیں۔ ایک دن یہ صبح ہوگی، شام نصیب نہیں ہوگی، ایک دن یہ شام ہوگی، صبح نصیب نہیں ہوگی، دن گزرے گا، رات نصیب نہیں ہوگی، رات مل گئی تو دن نصیب نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ بھائی ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے۔ اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے سفر کی تیاری ٹائم سے کر لے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، اس پر تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ فرمایا کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے؟ یہ سوال کس سے ہوگا؟ انسانوں سے بھی ہوگا اور جنات سے بھی ہوگا، انسانوں سے بھی ہوگا اور جنات سے بھی ہوگا۔ اب ایک بات یہاں سمجھیں، اس کا تو ہمیں پتہ ہے کہ انسانوں کی طرف انبیاء آتے رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء تشریف لائے یہ سارے کے سارے انسان تھے، انسانوں میں سے آئے تھے، انسانوں کی طرف آئے تھے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جنات جو ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مکلف مخلوق ہے۔ مکلف مخلوق کا مطلب کیا ہے کہ ان کے ذریعے ان کے ذمے بھی احکامات ہیں، کچھ کام کرنے کا حکم ہے، کچھ کاموں سے ان کو منع کیا گیا ہے۔ ہاں جی، وہ بھی عبادات کرنے کے پابند ہیں، گناہوں سے رکنے کے پابند ہیں۔ آج جو کچھ وہ کر رہے ہیں کل کو انہوں نے اس کا حساب دینا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ رسول صرف انسانوں کی طرف آیا کرتے تھے یا جنات کی طرف بھی آیا کرتے تھے؟ تو اس میں نا تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو انسانوں والے رسول تھے، جو رسول انسانوں کی طرف بھیجے جاتے تھے، وہی رسول جنوں کی طرف بھی مبعوث ہوتے تھے، اور انہی رسولوں کی ان جنات نے پیروی کرنی ہوتی تھی اور ان کی نبوت کو ماننا ہوتا تھا، تو وہ جنات کامیاب ہوا کرتے تھے۔ اور اگر جس طرح ایک انسان نبی کی بات کو نہ مانے وہ ناکام ہو جایا کرتا ہے، اسی طرح اگر جنات بھی ان نبیوں کی تعلیمات کے خلاف چلیں، ان پر ایمان نہ لے کر آئیں تو وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ الم یاتکم رسل منکم، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس رسول تم میں سے، منکم کا مطلب تم میں سے نہیں آئے؟ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانوں کی طرف الگ رسول بھیجے گئے ہیں اور جنات کی طرف الگ رسول بھیجے گئے ہیں۔ اسی پر بعض حضرات علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جنات انسانوں کے اس دنیا میں آنے سے 2000 سال پہلے سے آباد تھے، 2000 سال پہلے سے آباد تھے۔ تو ظاہر انسان تو 2000 سال بعد آیا ہے۔ اب انسانوں والے جو رسول ہیں آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، تو وہ تو جب سے نبی بنے ہیں جب سے انسان نبی بنے، ٹھیک ہے نا بھائی، جب سے انسان دنیا میں آیا اس وقت سے وہ نبی بنے۔ آدم علیہ السلام سے پہلے تو کوئی انسان تھا ہی نہیں، تو اس سے پہلے جو جنات تھے ان کی طرف رسول کون ہوتا تھا؟ انسان تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ سب سے پہلے انسان تو آدم علیہ السلام ہیں۔ اس لیے بعض حضرات علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان دنیا میں نہیں آیا اللہ رب العزت جو ہے نا فرشتوں کی جنات کی طرف رسول بھیجتے رہے، انہی میں سے بھیجتے رہے۔ لیکن جب اللہ پاک نے انسانوں کو بھیجا
اور انسان اس سرزمین پر آیا تو پھر جو رسولوں کا سلسلہ ہے وہ جنات سے نکل کر انسانوں میں آ گیا۔ اب رسول جو ہے نا وہ انسان ہوا کرتے ہیں، اور جنات انہی انسان رسولوں کے جو ہے نا وہ تابعدار ہوا کرتے ہیں، فرما بردار ہوا کرتے ہیں، انہی کی تقلید کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ ہاں، ایک اور بات ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اب جنات میں نہیں آتے، البتہ جنات میں جو ہے نا منذر آتے ہیں۔ منذر کا مطلب ڈرانے والے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اور جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزری، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی نماز میں قرآن پاک کی جو تلاوت کی جا رہی تھی اس کو سنا، اور اس کو سننے کے بعد پھر وہ واپس اپنی جماعت میں گئے، اپنی قوم میں گئے، اپنے لوگوں میں گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ، وہ اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے ان کو ڈرانے کے لیے۔ اس لیے حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اب جنات میں نبی تو نہیں آتے، بلکہ جنات کی طرف منذر، ڈرانے والے بنا کر بھیجے جاتے ہیں۔ وہ ایک ان کی طرح عام لوگ عام جنات ہوتے ہیں، وہ ڈرانے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ نبی اور رسول نہیں ہوتے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ انسان رسول بنتا ہے، اور اسی رسول کا انسان بھی جو ہے نا اس کا امتی بنتا ہے، اور جنات بھی جو ہے نا اس کے تابعدار بنتے ہیں۔ انسانوں کے لیے الگ رسول بنا کر بھیجے جائیں اور جنات کے لیے الگ رسول بنا کر بھیجے جائیں، یہ سلسلہ اب نہیں ہے۔ البتہ انسانوں کے دنیا میں آنے سے پہلے جب اس کائنات میں صرف جنات آباد تھے، اس وقت جنات کی طرف باقاعدہ رسول بنا کر بھیجے جاتے تھے۔ اگر ہم یہ تشریح کریں گے تو اس تشریح سے یہ منکم والا جو اعتراض ہو رہا ہے نا، اللہ نے فرمایا کہ الم یاتکم رسل منکم، کہ تمہاری طرف تم ہی میں سے، یہ جو جملہ ہے اس کا مفہوم ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں، جنات میں رسول نہیں آیا کرتے تھے، صرف انسانوں میں رسول آئے ہیں، اور انہی انسانوں والے رسولوں کی ہی جنات نے اتباع کی ہے، تو پھر یہ منکم والا جو اعتراض ہے، یہ اعتراض اپنی جگہ باقی رہے گا۔ اور یہ سوال بھی اپنی جگہ باقی رہے گا کہ پھر تو آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں۔ آدم علیہ السلام سے پہلے جو 2000 سال تک جنات اس سرزمین پر آباد رہے، تو ان کی طرف اللہ کے پیغام کو پہنچانے والا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہنچانے والا کون تھا؟ 2000 سال تک ان کو کون سمجھاتا رہا؟ تو یہ جواب، یہ سوال بھی اپنی جگہ باقی رہے گا۔ اس لیے اس کا جواب یہی ہے کہ جب تک آدم علیہ السلام تشریف نہیں لے کر آئے، اللہ پاک نے عام جنات کی ہدایت کے لیے انہی میں سے رسول بنا کر بھیجے، اور جب آدم علیہ السلام تشریف لے آئے، انسانوں کو رسول بنایا گیا، پھر انسان بھی ان کے تابع ہو گئے اور جنات بھی ان کے تابع ہو گئے۔ اور اب جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تو وہ انسانوں کے بھی نبی ہیں، تو وہ جنات کے بھی نبی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورۃ الجن میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات کو اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ کی پہچان اس انسانیت کو بھی آ کر اور جنات کو بھی آ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان کیا ہے، اللہ کی معرفت کیا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کس قدر طاقت کے مالک ہیں، اللہ کس قدر قدرت کے مالک ہیں، ان ساری چیزوں کی پہچان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی ہے۔ بہرحال آج جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، یہ رسول کیوں بھیجے؟ ہدایت کے لیے۔ ہدایت کا فائدہ کیا ہوگا؟ انسان راہ راست پر آ جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ انسان کے راہ راست پر آنے کی وجہ سے، اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے، کیا اللہ کو کوئی فائدہ ہونا ہے؟ ہاں جی، اللہ کو کوئی فائدہ ہونا ہے؟ یا خدا نہ خواستہ ساری انسانیت مل کر اللہ کی نافرمانی شروع کر دے تو کیا اللہ کا کوئی نقصان ہونا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، تمہارا رب تو غنی ہے، بے نیاز ہے، مستغنی ہے، تم عبادت کرو اس کو فائدہ کوئی نہیں، تم اس کی نافرمانی کرو اس کا نقصان کوئی نہیں۔ عبادت کا فائدہ بھی تمہارا ہے اور نافرمانی کا نقصان بھی تمہارا ہے، اللہ کا کوئی نہیں ہے۔ باقی اللہ ذو الرحمہ، اللہ تو رحمت والے ہیں، یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ اس کا نقصان کوئی نہیں، اس کا فائدہ کوئی نہیں، لیکن پھر بھی اس نے ہدایت کے اسباب مہیا فرما دیے ہیں، پھر بھی اس نے گناہ والے رستے سے روکنے کا حکم دے دیا ہے کہ بھائی اس طرف نہ جاؤ ورنہ جہنم میں جانا پڑے گا، اس طرف چلو تاکہ جنت کے مستحق بن جاؤ۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ رحمت کی بنیاد پر اس نے نبیوں کو بھیجا ہے، رحمت کی بنیاد پر اس نے مجھے اور آپ کو ہدایت کا رستہ دکھلا دیا ہے، رحمت کی بنیاد پر اگر ہم سے کوئی غلطی ہو اور ہم توبہ کرتے ہیں وہ معاف کر دیتا ہے، ورنہ اس کا ہمیں معاف کرنے سے اس کی ذات کا کوئی فائدہ نہیں ہے،
وہ ہمیں معاف کرے اور اس کا کوئی فائدہ ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب غنی ہے، بے نیاز ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، ہاں جی، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ہم نہیں ہوں گے کوئی اور آ جائے گا، کوئی اور نہیں تو کوئی اور آ جائے گا، خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی قدرت ایسی چلتی رہے گی جیسے اب چل رہی ہے۔ فرمایا اِن یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے، تم کو معدوم کر دے، تمہیں ختم کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وصال سے 1 ماہ پہلے فرمایا کہ اس وقت فرمایا کہ 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور حقیقت ہے، سمجھ آ رہی ہے، حقیقت ہے۔ ظاہر ہے کہ ہماری اس امت محمدیہ کی جو عمریں ہیں، زیادہ سے زیادہ عمریں یہی 60 70 سال، 80 سال، 90 سال، کوئی ہوتا ہے جو اس عمر کو پہنچتا ہے۔ اب ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی کہہ سکتے ہیں ہم میں سے 100 سال بعد کوئی نہیں ہوگا۔ عام طور پر جو معاشرے کا نظام چلتا ہے وہ یہی چلتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آج سے 100 سال پہلے ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ ہمارے بڑے تھے، آج ہم ہیں۔ 100 سال کے بعد ہم نہیں ہوں گے، ہماری نسلیں ہوں گی، پتہ نہیں کس حال میں ہوں گی، ہاں جی، پتہ نہیں کس حال میں ہوں گی۔ تو اس لیے خدا کا یہ قانون اٹل ہے کہ اِن یشاء یذہبکم، وہ چاہے تمہیں لے جائے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور تمہارے بعد وہ جس کو چاہے لے آئے، جس کو چاہے لے آئے۔ ایک مکان آج میں بناتا ہوں، بڑا نا اس پہ کوفت ہوتی ہے، صحیح بات ہے، کتنی محنت سے بناتا ہے باپ مکان، کتنی محنت سے بناتا ہے، کتنے شوق سے بناتا ہے، ہاں جی، وہاں لکھتا ہے فلاں ہاؤس، فلاں ہاؤس، پتہ ہے کیا کچھ لکھا جاتا ہے، بس۔ اچھا، کچھ نظام بھی اس طرح کا ہے کہ جب ہم مکان بنا رہے ہوتے ہیں تو جوانی کی دہلیز سے بڑھاپے میں قدم رکھ رہے ہوتے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، اب مکان بنتے بنتے 2 4 6 سال اور گزر جاتے ہیں۔ اب جب مکان بنتا ہے، بچوں کی شادی ہوتی ہے، ہاں جی، جب بچوں کی شادی ہوتی ہے تو ابا کو اور اماں کو ایک کمرہ دے دیا جاتا ہے، پورے گھر پہ اولاد قبضہ کر لیتی ہے۔ قبضے کا مفہوم یہ نہیں کہ وہ یہ کہیں کہ بھئی آپ کا کمرہ یہ ادھر نہیں آنا، عملاً تو اسی طرح ہوتا ہے نا کہ وہ ماں باپ جو ہے نا وہ ایک کمرے تک محدود ہو جاتے ہیں، باقی گھر اولاد کا، اب ان کی حکمرانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ 2 4 سال اور گزرتے ہیں، اب یہ ماں باپ بیچارے بوڑھے ہو گئے ہیں، کھانسیاں شروع ہو گئی ہیں، بیماری شروع ہو گئی ہیں، اور لواحق عوارضات شروع ہو گئے ہیں، بس یہ عملاً اسی بیٹھک کے ہو کے رہ گئے ہیں، بس، ٹھیک ہے۔ وہ محنت سے بنایا ہوا مکان، وہ آپ کی طرف منسوب مکان، لیکن اولاد کا قبضہ ہے اس پر۔ یہ اللہ دکھلا نہیں رہا کر، یہ ہو کیا رہا ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں یہ تبدیلی کیوں آ رہی ہے، یہ تبدیلی بتلا نہیں رہی کہ ارے میاں ابھی تو بنایا تھا یہ مکان تم نے اپنی جمع پونجی لگا کر، ابھی تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، مزید 10 سال کے بعد اگر تم زندہ رہے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا، مزید 10 سال کے بعد زندہ رہے تو کیا ہوگا، ہاں جی۔ یہ گھر میں نئی عورتیں آ جاتی ہیں، وہ کہاں پسند کرتی ہیں ان بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنا، بچے سارے دن باہر ہوتے ہیں، یہ ہوتا نہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں اس تبدیلی کو، اس اشارے کو سمجھ جانا چاہیے نا۔ یہ اللہ اشارہ دے رہے ہوتے ہیں کہ بس میاں وقت پورا ہو رہا ہے، تیاری کر لو، ابھی بھی وقت ہے، ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں، وقت ہے، ابھی تیاری کر لو۔ لیکن انسان سوچتا ہے کہ نہیں، ابھی تو میں نے پوتوں کی شادی دیکھنی ہے، ابھی تو نواسوں کی شادی دیکھنی ہے، وہ کہتا ہے تو، لیکن خدا کا نظام اپنی جگہ بالکل اٹل ہے۔ فرمایا اِن یشاء یذہبکم، میں جس کو چاہوں میں لے جاؤں اور اس کی جگہ ان کی جانشین لے آؤں، اور جس کو چاہوں لے آؤں، یہ بھی کوئی لازمی نہیں ہے کہ آپ کی اولاد ہی آپ کا جانشین بنے۔ فرمایا کہ کما انشاکم من ذریۃ قوم آخرین، جس طرح میں نے تم کو پیدا کیا ایسی قوم سے جو کوئی اور تھی، آج وہ موجود نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد آج موجود نہیں ہیں، دادے پردادے آج موجود نہیں ہیں، ہاں جی، ان کی یادیں ہیں، ان کے تصورات ذہن میں ہیں، وہ ایسے تھے ایسے تھے، ٹھیک ہے۔ ہم نے تو چلو کچھ بڑوں کی تربیت پالی ہم سب نے، تو کچھ بڑوں کو یاد رکھا ہوا ہے، ان کا کوئی تصور کوئی خاکہ ہمارے ذہن میں ہے۔ ہماری اولاد جس ماحول سے گزر رہی ہے پتہ نہیں یاد بھی کرے گی کہ نہیں کرے گی، ہاں جی، یہ صحیح بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما توعدون لآت، یہ ایک وعدہ ہے، قیامت ایک وعدہ ہے، موت ایک وعدہ ہے، لآت جو ہر صورت میں آ کے رہے گا، اس کو
اس وعدے کے پورا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ فرمایا ومان تم بھی معجزین، اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، تم اللہ تعالیٰ کو کمزور نہیں کر سکتے۔ تو جب نہیں کر سکتے تو ہم ہی یقیناً عاجز ہیں، کمزور ہیں، اس کی مان لیں، اس کی مرضی اور منشا کے مطابق زندگی گزار لیں۔ نبی علیہ السلام کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے لوگو اگر تم میری بات نہیں مانتے، تم نے اپنے نظام کو، اپنے معیار کو، اپنی سوچ کو، زندگی کو معیار بنا لیا ہے، تو چلو جو کچھ تم کر رہے ہو اپنی جگہ کرتے رہو، مہلت ہے، کرتے رہو۔ اور انی عامل، میں بھی کر رہا ہوں، میں بھی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں، تم بھی گزارو۔ تم اگر اللہ کے حکم کو نہیں مانتے اپنی مرضی سے گزار لو، اپنی منمانی سے گزار لو، لیکن یاد رکھو فسوف تعلمون، ان قریب، زیادہ لمبا وقت نہیں، فسوف تعلمون، ان قریب بتلا دیا جائے گا تم کو، من تکون لہ عاقبۃ الدار، ہاں بھائی آخرت کا گھر کس کے لیے ہے، بتلا دیا جائے گا، اور جس کے لیے آخرت کا گھر ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ہے تو اس وقت کے لوگوں کو حکم، لیکن ہم سب کے لیے یہ حکم ہے کہ آج اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کل آخرت کا گھر ہمارے لیے ہے۔ ورنہ ہم تو اس دنیا کے اندر جو ایک عارضی سا وہ ہے، وقت ہے، بغیر گھر کے زندگی نہیں گزار سکتے بھائی، ایسے ہی ہے نا، یہ 60-70 سال کی زندگی ہوتی ہے، یہاں بغیر گھر کے نہیں رہ سکتے، تو وہ تو ہمیشہ کی زندگی بغیر گھر کے کیسے رہیں گے؟ اور وہاں اچھا گھر کس کو ملے گا؟ جو اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق وقت گزارے گا۔ فرمایا کہ انہ لا یفلح الظالمون، جب زلیخا نے دروازے بند کیے نا، دروازے بند کیے، یوسف علیہ السلام کو بلایا، دعوت دی گناہ کی، اس وقت یوسف علیہ السلام نے یہ جملہ کہا تھا کہ ظالم کامیاب نہیں ہوتے، اور یہ جملہ کہا اور دوڑ لگائی، بس دوڑتے گئے، اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام حرکت میں آیا، سمجھو، دوڑے پہلے، یہ انتظار نہیں کہ دروازہ تو بند ہے کدھر جاؤں، میری بات کو سمجھنا، حضرات مفسرین نے لکھا ہے گناہ سے پہلے دوڑو پھر اللہ تعالیٰ دروازے کھولے گا۔ ہم انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ دروازے تو بند ہے کیسے کھلیں گے؟ بھائی آپ اپنا کام تو کرو، آپ اپنا کام کرو، خدا کا کام خدا جانے، وہ خود کرے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ جملہ کہا، جملہ کہہ کر دوڑے، دیکھ بھی رہے دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، جو بھی ہے اس کو لاک کیا ہوا ہے، پھر بھی دوڑے، وہ دوڑے، خدا کا نظام حرکت میں آیا، دروازے کھلتے گئے۔ ٹھیک ہے، ہم بھی اگر گناہ سے دوڑیں گے، کدھر کو دوڑنا ہے؟ ہاں بھائی، جب بچے کے پیچھے دشمن لگتا ہے، بچہ کہاں بھاگتا ہے؟ امی 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 کہتے ہوئے ماں کی گود میں گھستا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ ماں اپنے آپ کو ہلاک کرے گی لیکن مجھے بچا لے گی۔ جب ہمارے پیچھے گناہ کا دشمن شیطان نفس لگے، ہم اللہ 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 کہتے ہوئے اللہ کی آغوش کی طرف دوڑیں، اللہ اپنی آغوش میں لے لے گا، شیطان سے بھی بچا لے گا، نفس سے بھی بچا لے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔